الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی۔ بچپن میں بچے کے دو کام ہوتے ہیں، سونا۔ جو بچہ اچھی طرح فیڈ لے لے اور آرام کی نیند سو جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں جی کہ ہمارا بیبی بہت اچھا ہے، سوتا رہتا ہے، تنگ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ایک لڑکپن کا فیز شروع ہوتا ہے، اس میں بچے کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، مگر ساتھ کھیلتا بھی ہے۔ اب چونکہ وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے کئی دفعہ ٹوائے روم بناتے ہیں، نئے نئے ٹوائز لے کے دیتے ہیں، اور جو بچہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتا رہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، اپنے کمرے میں 2-2 گھنٹے ٹوائز کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ اسی لڑکپن کے فیز میں ایک اور کام شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پڑھائی، اسکول کالج کی ہو یا مدرسے کی۔ بچے کو داخل کروا دیا جاتا ہے اور بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب پڑھائی شروع ہوتی ہے تو اب ماں باپ کو نہ کھانے پینے سے خوشی ہوتی ہے، نہ سونے سے خوشی ہوتی ہے، بلکہ اچھا پڑھنے سے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بچہ کلاس میں فرسٹ آئے، A+ نمبر لے، تو ماں باپ خوش ہو کر رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو اتنے سبجیکٹ میں A+ لے لیے، ہمارے بچے نے کلاس میں ٹاپ کیا، اسکول میں ٹاپ کیا، اسکالرشپ لیا۔ یہ پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بیٹے نے اب یونیورسٹی پڑھ لی تو اب اس کو کوئی روزگار کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اگر تو ماں باپ بزنس مین ہے تو وہ بچے کو اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیتے ہیں، اگر انڈسٹریلسٹ ہیں تو بچے کو بھی فیکٹری میں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور اگر وسائل اتنے نہیں ہیں تو بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ کوئی جاب ڈھونڈو۔ اگر بچے کو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے، اچھی تنخواہ ہو، فرنج بینیفٹس ہوں، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی ہمارے بچے کو جی فلاں کمپنی میں جاب مل گئی، اتنی بیسک پے ہے، اتنا ہاؤس رینٹ ہے، اتنا یہ اتنا وہ، خوش ہوتے ہیں۔ اب جب بچہ اپنی جاب شروع کرتا ہے نا تو اس لڑکے کو اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کا اپنا ہوتا جس کے ساتھ یہ غم اور خوشی کو شیئر کرتا، جسے یہ اپنا سمجھتا، اپنا کہہ سکتا۔ شریعت نے اس فیز کے اوپر آ کر اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ تم اس بچے کا نکاح کرو۔ چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ شریعت نے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صاحب نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ اتنا بڑا یہ نیک کام ہے کہ آدھا ایمان اس کو کہا گیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی صاحب نے فرمایا 4 باتیں سنن المرسلین۔ سنن المرسلین کیا؟ کہ جتنے رسول تشریف لائے ان سب کی یہ سنت ہے۔ پہلی بات الحیا، کہ جتنے انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، سب کے سب باحیا زندگی گزارنے والے تھے۔ التعطر، سب کے سب خوشبو استعمال کرنے والے تھے، یعنی کوئی انبیاء ایسا نہیں کہ ملنگ ٹائپ ہو جو نہ صفائی کا پتہ نہ پاکیزگی کا پتہ،
بلکہ سب کے سب پاکیزہ زندگی گزارنے والے، صاف ستھری نفاست پسند کرنے والے۔ اور تیسرا السواک، کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے یہ سب کے سب مسواک کرتے تھے۔ اپنے ماؤس کو واش کرنا آج ہماری 90% بیماریوں کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ اور چوتھی بات النکاح، کہ جتنے رسول تشریف لائے سب نے نکاح کیا، نکاح کے بغیر کسی نے زندگی نہیں گزاری۔ تو یہ چار باتیں سنن المرسلین ہیں: حیا کی زندگی گزارنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا رہنا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 وصیتیں فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت فرمائی عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے قضا ہونے سے پہلے اس کو جلدی پڑھ لیا کرو۔ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو اگر کوئی گناہ ہو زندگی میں۔ پھر تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ اگر کوئی ریزن ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بغیر وجہ کے دیر، کہ اگر قرض ادا کرنا ہو تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ بعض لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بچے کی شادی میں جلدی کرو، یعنی بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شادی جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھے، خوش قسمت ترین انسان سمجھے۔ پہلی بات شکر کرنے والی زبان، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دے اور پھر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات ذکر کرنے والا دل، اللہ ایسا دل عطا کرے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اور تیسری بات مشقت اٹھانے والا بدن، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی۔ اور 5واں ہے وطن کی روزی۔ جس بندے کو اللہ یہ 5 نعمتیں عطا کرے وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں شادی کے معاملے میں مزید بھی ہدایات دی۔ فرمایا کہ لوگ اپنے لیے بیوی کو پسند کرتے ہیں 4 وجوہات سے، یعنی لڑکی کو سلیکٹ کرنے کے جو پیرامیٹر ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ پہلا پیرامیٹر اس کا حسن و جمال۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ فقط حسن جمال کو دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے لیکن صرف اسی کے پیچھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ شادی کے پہلے دن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ تو لڑکی کے اندر تعلیم بھی ہو، سمجھداری بھی ہو، اخلاق بھی ہو، سب چیزیں ہوں۔ فقط کئی نوجوان دیکھا ہے شکل پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں جی جو بھی ہے جیسی بھی ہے مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ یہ تو جلتی چھاؤں کی مانند ہے۔ آج جو بندہ گلفام ہوتا ہے نا، چند سال کے بعد بڑھاپے میں اس کا چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا، لوگ عام طور پر لڑکی کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، امیر گھرانہ ہے، امیر خاندان ہے، تو لوگ ایسے گھرانے کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسودگی والی روزی ان کو عطا فرمائے، لیکن صرف اسی کو کرائیٹیریا نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ مال تو ڈھلتی چھاؤں کی مانند ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ایک بندہ رات کو امیر ہے، صبح کو فقیر ہے۔
رات کو وزیر ہے صبح کو اسیر ہے، رات کو وزیر اعظم صبح کو اسیر اعظم، رات کو ملک کا صدر ہے اور صبح کو ملک بدر ہے. تو مال کا کیا بھروسہ، اس پہ نہیں صرف ریچھ جانا چاہیے. پھر تیسری چیز ہے نسب، کہ بعض لوگ بڑے خاندان کو دیکھ کے لڑکی سے شادی کرتے ہیں، جی گھرانہ بڑا ہے. بھئی دیکھنا چاہیے گھرانہ، لیکن صرف اسی کو نہ دیکھیں نسب کو. اس لیے کہ اگر لڑکی کے اپنے اخلاق اچھے نہیں، خاندان بہت بڑا ہے، تو بات ہوئی اونچی دکان اور پھیکا پکوان. اور چوتھی چیز لڑکی کی اپنی نیکی، شرافت، اخلاق. نبی صاحب نے فرمایا تم اپنے لیے بیوی کو نیکی کی وجہ سے پسند کرو. اصل کرائیٹیریا جس کو زیادہ ایمفیسس دینا چاہیے وہ لڑکی کی شرافت، لڑکی کی نیکی، لڑکی کے حسن اخلاق ہیں، اور اس کے بعد باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسے ان چیزوں میں رہنمائی فرمائی ہے. اب جس طرح لڑکی کے اندر دیکھنا چاہیے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ لڑکے کے اندر بھی کچھ خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. مثلاً سب سے پہلی چیز کہ لڑکے کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی ریسپانسبل ہوتے ہیں، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، گھر کے کاموں میں ذرا دلچسپی نہیں لکھتے. حالانکہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے، گھر کے کام کاج کو اللہ کے حبیب سے کیا کرتے تھے. لہذا یہ کام کاج میں حصہ لینا، دلچسپی لینا، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر دوسری بڑی چیز کہ لڑکے کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے. تحمل مزاجی کہتے ہیں فوربیئرنس. ایک بندہ ہوتا ہے جو بہت ہی انسٹنٹینیس ریئیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوئی تو فوراً اس کے اوپر اس نے ریئیکٹ کر لیا. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. بردباری، تحمل مزاجی اچھی چیز ہوتی ہے. ازدواجی زندگی اچھی گزارنے کے لیے جس کے اندر زیادہ بردباری ہوگی وہ ایک اچھا خامد ہوگا. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا ہوتا ہے. تو اچھا گھرانہ چلانے کے لیے بندے کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. اگر بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایشوز بنا کے بیٹھ جائے تو زندگی نہیں گزرتی. انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈ بلو آن ہائی ماؤنٹین. اتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہ جھکڑ بھی اتنے ہی تیز چلتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں کرائسس آ سکتے ہیں، مگر اچھا خامد، اچھی بیوی وہی ہوتے ہیں کہ جو اس کرائسس کو مینیج کرنا جانتے ہوں. اور تیسری چیز کہ ہسبینڈ کے اندر کلیئرنس اینڈ ٹالرنس ہونی چاہیے، درگزر ہونا چاہیے. اگر بالکل زیرو ٹالرنس ہو جائے تو زندگی نہیں گزرتی. آج کل تو انڈسٹریل دور ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کے پارٹس کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، کلیئرنس ہوتی ہے. اگر شافٹ کا سائز اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتے. وہ جو چند تھاؤزینڈ کا فرق ہوتا ہے اسی کی وجہ سے پھر وہ مشین چلتی ہے. اگر کلیئرنس زیرو کر دی جائے تو مشین جام ہو جائے گی اور زندگی اور نہیں کام کر سکے گی. اسی طرح پریکٹیکل لائف میں اگر انسان کے اندر کلیئرنس ٹالرنس زیرو ہو تو ازدواجی زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی اچھی نہیں گزرتی. انسان ہے، کبھی کوئی موڈ ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے، تو دوسرے بندے کو مارجن دینا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں اللہ gives and forgives, man gets and forgets. اللہ دیتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، اور بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ لیتے بھی ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں.
اچھی ازدواج زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جسے کہتے ہیں پیار، محبت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اگر تم محبت دو گے تو فاطمہ تمہاری ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فکر ہے مگر اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کا بنیادی اصول ہے کہ اگر خاوند بیوی کو محبت دے تو بیوی اس کی ہی بن کے رہتی ہے۔ ہمارے اس ماحول معاشرے میں 99.9% بچیاں جب اپنے گھر سے چلتی ہیں تو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے گھر کو آباد کرنا ہے۔ اب یہ خاوند پہ منحصر ہے، اگر وہ محبت پیار سے ان کو رکھے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ محبت پیار ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹ۔ اینٹیں جڑتی جاتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، اور جب دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں تاکہ ایک دوسرے کی خامیاں نظر ہی نہ آئیں۔ ایک اور نقطہ سمجھنے والا ہے، مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے گندی مکھی۔ گندی مکھی کو ہمیشہ گند کی تلاش ہوتی ہے۔ پورے صاف ستھرے گھر کو چھوڑ کر جہاں کچرا پڑا ہوگا نا، یہ گندی مکھی آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ اتنے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے جہاں پھوڑا ہوگا، پھنسی ہوگی، پیپ ہوگی، آپ کو گندی مکھی وہاں بیٹھی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ اس کی سوچ گندی ہے، اسے گند کی تلاش ہے، وہ گندی جگہوں پہ پائی جاتی ہے۔ ایک ہے شہد کی مکھی، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اس کو پھولوں کی تلاش ہوتی ہے، پھلوں کی تلاش ہوتی ہے۔ اس لیے شہد کی مکھی کو آپ کچرے کے ڈھیر پہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ اس کو پھولوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر بیٹھا دیکھیں گے۔ وہ وہاں سے نیکٹر لیتی ہے اور پھر اس کو ہنی میں تبدیل کر دیتی ہے، اور ہنی اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ آج کل میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہنی ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو انسان شہد کی مکھی والی زندگی گزارے، محبت پیار کی زندگی گزارے، گندی مکھی والی زندگی نہ گزارے۔ شریعت نے کہا کہ شادی سے پہلے بندے کا ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو ساس اور سسر کو بھی شریعت نے ماں اور باپ کا رتبہ دیا ہے۔ اب بندے کے دو باپ اور دو مائیں ہیں۔ اگر ہم شریعت کی اس بات کو سامنے رکھیں اور ساس بہو کے ساتھ اس طرح ڈیل کرے جس طرح بیٹی کے ساتھ کرتی ہے تو زندگی میں کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح ڈیل کرے کہ یہ میری امی کی مانند ہے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حیرت ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا اعلیٰ اصول بتائے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکرائے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں A smile is something nice to see, it does not cost a cent. A smile is something all you own, it can never be spent. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے
اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. اگر ہم اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں اسمائل از اے کرو وچ میکس ایوری تھنگ اسٹریٹ، کہ اسمائل ایسا کرو ہے جو ہر چیز کو سیدھا کر دیتی ہے، ہر ریلیشن شپ کو سیدھا کر دیتی ہے، ہر معاملے کو سیدھا کر دیتی ہے. اس لیے ازدواجی زندگی میں اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. بعض مردوں کو دیکھا ہے کہ گھر آتے ہیں تو بڑے ہی تھکے ہوئے اور ایگزاسٹڈ اور سڑا ہوا جیسے بندہ ہوتا ہے اس طرح سے، تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں انہیں میں پسند نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، یا ان کا انٹرسٹ کسی اور جگہ پر ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو اگر ہم بھی اس سنت پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں بھی خوشیاں پھیلیں گی اور گھر آباد ہو جائیں گے. میں اپنی بات کو اب مختصر کرتا ہوں. 12 گولڈن رولز آف ہیپی میرڈ لائف، ازدواجی زندگی کے 12 سنہری اصول. پہلا اصول، نیگلیکٹ دی ہول ورلڈ رادر دین ایچ ادر. پوری دنیا کو نیگلیکٹ کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. دوسرا، نیور برنگ اپ مسٹیکس آف دی پاسٹ. یہ بہت سنہری اصول ہے کہ میاں بیوی کبھی بھی پاسٹ کی جو مسٹیکس ہیں ان کو دوبارہ ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں. ہم نے دیکھا ہے میاں بیوی میں جب بات شروع ہوتی ہے تو دلہن اپنی شادی کے دن سے شروع کرتی ہے، جب میں دلہن بنی تھی اور یہ مجھے لینے آئے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا. بھئی ہو گیا تھا، ختم کرو، اب مٹی ڈالو، اب زندگی گزارنے کی کوشش کرو. مگر پرانی باتوں کو نکال کے گڑے مردے کو نکالنا یہ زندگی کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. تیسرا اصول، if you have to criticize, do it lovingly. اگر کبھی کرٹیسائز کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو بندہ پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، حتیٰ کہ دوسرے کا دل خوش ہو جائے. چوتھا اصول، never both be angry at the same time. یہ بہت اہم اصول ہے کہ کبھی بھی میاں بیوی کو ایک وقت میں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اگر خامد غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ بالکل کول ہو جائے، اور اگر بیوی غصے میں ہے تو خامد بالکل کول ہو جائے، زندگی اچھی گزرے گی. خامد بیوی کو منا لے تو بھی جیت ہے، اور بیوی خامد کو منا لے تو بھی جیت ہے. ہار نہیں ہوتی میاں بیوی کا ایک دوسرے کو منا لینا یا ایک دوسرے سے سوری کر دینا. پھر چھٹا اصول، if one of you has to win argument, let it be your partner. اگر کسی ایک کو ون کرنا ہے نا بحث میں تو کوشش کرو کہ تمہارا پارٹنر ون کرے، اس کو خوشی ہو. ساتواں اصول، never go to sleep with an argument unsettled. اگر کوئی بحث ہو گئی، بات ہو گئی اور سیٹل نہیں ہو رہی تو اس کو سیٹل کر کے سوئیں. بغیر سیٹل کیے نہیں سونا چاہیے میاں بیوی کو. بالفرض ایسی بات ہے کہ کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا تو آپ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں اچھا لیٹ اس ایگری آن بینگ ڈس ایگری ٹو ڈے. آج ہم ڈس ایگری کرنے کے اوپر ایگری کرتے ہیں. یہ بھی تو ایگری کر رہے ہیں نا، مگر ایگری کر کے سوئیں، ڈس ایگری کر کے نہ سوئیں، چونکہ پھر شیطان دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے اور فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. آٹھواں اصول، ایٹ لیسٹ ونس ایوری ڈے ٹرائی ٹو سے ون کائنڈ ورڈ ٹو یور لائف پارٹنر. 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ تو کوئی محبت کا لفظ اپنے پارٹنر کو کہیں. بیوی اپنے ہسبینڈ کو اسمائل کر کے کہے اور ہسبینڈ اپنی بیوی کو کہے. نواں اصول، when you have done something wrong, be ready to admit it and say sorry and ask for forgiveness. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو اس کو بہانے نہ بنائیں یا اس کو غلط طور پہ ڈیفینڈ نہ کریں. ریڈی ہو جائے، جی ہم میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے، جی مجھ سے غلطی ہوئی اور میں سوری کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا.
10واں اصول yield to the wishes of your partner. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اس کی خوشی کی خاطر yield کر رہے ہیں. Don't forget that jokes and gifts play amazing role in strengthening the love bond of husband and wife. اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جوک بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ بھی ایکسچینج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کو اور بڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. زندگی گزارنے کا 11واں اصول if you have the choice between making yourself or your spouse look good, choose your spouse. اور 12واں اصول never meet without a smile on your face. کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ ملیں مگر اس حال میں کہ چہرے کے اوپر اسمائل ہونی چاہیے. ایک واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ کافی سال پرانی بات ہے. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے ملک کے، اور کوئی بزنس مین سے ان کا کوئی ٹیکس کا مسئلہ تھا اور تاجر حضرات ہڑتال پہ تھے، کوئی فارم پر کرنے کا مسئلہ تھا اور مستقل ہڑتالیں چل رہی تھیں. اس زمانے میں ایک میاں بیوی تھے کراچی میں، میمن لڑکے تھے، لڑکی تھی. انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور 6 مہینے ہمارے آپس میں بحث مباحثہ کرتے لڑتے جھگڑتے گزر گئے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جانا چاہیے اور ماں باپ کو بتا دینا چاہیے. مگر چونکہ آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہم نے آپ کو پہلے اطلاع دی، جو آپ فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے. میں بڑا حیران ہوا. لڑکا بھی دیندار تھا، لڑکی بھی دیندار تھی، نیک تھے، عالم تھے اور پڑھے لکھے تھے اور اچھی فیملی تھی دونوں کی اور قریبی رشتہ تھا. تو ان بچوں میں کیوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت پیار کا رشتہ ڈیولپ نہیں ہو رہا؟ میں دونوں سے بات کروں گا، پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. جب میں وہاں گیا تو میں نے میاں سے بھی بات کی، بیوی سے بھی بات کی. اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ بچے کا بزنس چل نہیں رہا تھا اور جو بیوی گھر میں تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تھی کھانا بنا کے کہ ہسبینڈ آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی، وہ 2-3 گھنٹے بھوکا انتظار کرتی خامن کے لیے. اب جب خامن گھر میں داخل ہوتا تو اس کے چہرے پہ سیریسنس ہے اور وہ بہت ہی جیسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. تو بیوی کو غصہ آتا، کیوں؟ میں اس کی کزن ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں بھی اسی خاندان کی ہوں، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر انٹرسٹ نہیں رکھتا. تو بیوی اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتی. چنانچہ میاں بیوی 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہی کرتے رہے. جب میں نے ان بٹوین دی لائن ریڈ کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے تو میں نے پھر ہسبینڈ سے یہ کہا کہ دیکھو آپ تو بچہ ایک سنت پر اتنی محبت سے عمل کرتے ہو. اس نے کہا جی ہاں، جو آپ نے جذبہ پیدا کر دیا ہے تو میں تو سنت کو ڈھونڈتا ہوں کہ اس پر عمل کروں. میں نے کہا ایک سنت کی کمی ہے. نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، گھر والوں کو سلام کرتے تھے. آپ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. اس نے کہا جی ادھر تو میرا دھیان ہی نہیں ہے. میں نے کہا آج کے بعد آپ جب شام کو دفتر بند کرنے لگو نا تو دفتر بند کرنے سے پہلے جو بزنس کی پریشانی ہے ان کی گٹری کو بھی دفتر میں رکھ کے اس کو لاک لگا دیا کرو. بھئی بزنس نہیں چل رہا تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ گھر آؤ، فریش آؤ اور محبت پیار کے ساتھ گھر میں رہو. اور گھر آپ آئیں گے تو بیوی کو مسکرا کے دیکھیں گے، ملیں گے اور سلام کریں گے. اس نے کہا جی میں عمل کروں گا. پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کے ہاں عادت رہی ہے کہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو عورت کسی بھی کام میں مصروف ہوتی وہ اس کام کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے جاتی تھی اور دروازے پر ان کو مسکرا کے استقبال کرتی تھی، ویلکم کہتی تھی. تو آپ بھی اس پر عمل کرو. بیوی نے کہا جی میں اس پر عمل کروں گی. چنانچہ دونوں میاں بیوی نے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا.
اللہ کی شان دیکھیں کہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا، حضرت یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون میں گزارے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے جیسا بہترین جوڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ٹوٹتا ہوا گھرانہ ایک نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے آباد ہو گیا۔ اب اگر ایک سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ گھر آباد ہو جاتا ہے، ہم سب سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی خوشیاں ہوں گی، کتنی محبتیں ہوں گی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں اور ایک دوسرے کی قدردانی کی جائے۔ شاعر کہتا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت سے فقط آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور حسن سیرت سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھی سیرت بنائیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ علماء نے لکھا ہے، پیشانی بغیر جھومر کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر اس پر سجدوں کے نشان ہوں۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگتی ہیں اگر ان میں حیا ہو۔ پلکیں بغیر مسکارے کے بھی اچھی لگتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ اور انسان کا قد بغیر ہیل والی جوتی کے بھی اونچا لگ سکتا ہے اگر شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سنواریں، اپنی شخصیت کے اندر بلندی پیدا کریں۔ چنانچہ اس تمام بیان کا لب لباب اور نچوڑ میں ایک فکرے میں یہ کہتا ہوں، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں۔ میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ جب اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سیرت کو بنانے کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات دعا کر لیجئے۔